نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے شرم و حیا کیا ہے اور شرم و حیا کے فائدے کیا ہیں اور بے شرمی اور بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شرم و حیا کا مطلب کیا ہے۔ شرم اور حیا یہ دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی مطلب ہے اس کا بنتا ہے۔ یہ اگر اس کا واضح مطلب نکالیں تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخلوق کو ناپسند ہے اس کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ باقی اس کے مطلب کچھ زیادہ ہیں، مطلب یہ بھی بنتے ہیں۔ شرم و حیا کے مطلب ایک سے ویسے زیادہ ہیں۔ اپنے آپ کو عیب لگانے، ایک مطلب یہ بھی ہے اپنے آپ کو عیب لگانے سے بچانا، یعنی کہ یہ سوچنا کہ مجھ پہ کوئی عیب نہ لگ جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے یا کیا کر رہا ہوں، اور وہ یہ لوگ کیا کہیں گے تو کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خود سے بچانا، یعنی کہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے جھجک محسوس کرنا۔ ایک جھجک وہ ہوتی ہے جب ہم کوئی نیا کام پہلی دفعہ کام کرتے ہیں، اس وقت بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہو جائے، کیسے نہ ہو جائے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا مطلب الگ ہے۔ لیکن شرم و حیا اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز غلط کام پہ جو بندہ شرم و حیا نہ کرے، جو اس کو مطلب اپنے جھجک محسوس نہ کرے، اس کو بے شرمی کہتے ہیں۔ اگر اس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا واضح ارشاد فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی سورۃ اعراف آیت نمبر 33 پارہ نمبر 8۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرما دیں میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھو ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے واضح ارشاد فرما دیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو فرما دیں، کیا فرما دیں؟ میرے رب نے تو ظاہری باطنی فرما دیں، اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی۔ ظاہری باطنی کون سی ہیں؟ ظاہری وہ ہیں جو ہم کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یا کسی کو تنگ کرتے ہیں یا بہت دفعہ غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شرم و حیا سے دور ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک واضح فرما دیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اللہ پاک اس لیے فرما دیا کہ جو باطنی جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں، مثال کے طور پہ چھپی ہوئی برائیاں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں یا کوئی غلط باتیں اپنے ذہن میں لاتے ہیں، یا بے حیائی والی باتیں جو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں وہ اندرونی باطنی برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں۔ آگے فرمایا اور جو گناہ اور ناحق زیادتی، اللہ فرمائے جو کسی کے اوپر ناحق زیادتی حق ہوتا ہے وہ بھی کچھ لوگ زیادتی سمجھتے ہیں، ناحق اس لیے اللہ پاک فرما دیا کہ کوئی کسی کے اوپر جان بوجھ کر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ آگے فرما دیا ان چیزوں کو حرام قرار دیا اور فرمایا اسے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دو۔ آگے اللہ پاک یہ بھی فرما دیا کہ کسی کے اللہ پاک کے ساتھ شریک نہ کرو، شرک نہ کرو، اگر یہ بھی فرما دیا۔ آگے فرمایا جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ پاک نے کسی کو شرک کے معاملے میں کوئی دلیل نہیں اتاری کہ شرک جائز ہے، اللہ پاک یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ ظلم و زیادتی ہے۔ آگے فرمایا اور کیا ہے اتاری، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک فرمایا اللہ پاک کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی چیز کو جانتا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں اس کو، وہ بات کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ پاک نے منع فرمایا وہ باتیں نہیں کرنی۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا شرم و حیا کے بارے میں۔ شرم و حیا اتنی اہم چیز ہے، اگر ہم اسی چیز کو شرم و حیا والے بن جائیں، اس کو ایک چیز اور بھی کہتے ہیں شرم و حیا، اس کو بھی کہتے ہیں جو بندہ اچھا ضمیر رکھتا ہے۔ ضمیر ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن جس کو ملامت کرتا ہے اس کو وہ ضمیر ہوتا ہے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شرم و حیا کرتے وقت کوئی بندہ اپنے ضمیر کی طرف دیکھتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا،
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر سے نہیں پوچھتے، وہ دھڑا دھڑ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح ہوں یا غلط ہوں بالکل ہی نہیں غور کرتے۔ جو ضمیر اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے وہ لازمی ملامت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کو ضمیر جھنجھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے کسی کے ساتھ۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ حرام کھا رہا ہے تو وہ حرام کی طرف وہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو حرام کھا رہا ہے۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا ہے، بڑا سخی، شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا شرم و حیا کرنا یہ ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، وہ اس سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے اور میں اس کو معاف نہ کروں، اللہ تعالیٰ اس لیے شرماتا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 3556۔ ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے حیا کرتا ہے، وہ اس لیے حیا کرتا ہے کیونکہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ اس کا حیا کرنا رحمت ہے، مہربانی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شرم و حیا والے تھے۔ ان کی وضاحت فرما دی کہ وہ کنواری پردہ نشین، جو کنواری عورت ہوتی ہے، پردہ کرنے والی عورت ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ شرم و حیا کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کیونکہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں بھی آپ کی زندگی مبارکہ پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بھی شرم و حیا والا بننا چاہیے۔ یہ معجم الکبیر حدیث نمبر 508 اور ایک کتاب میں بھی ہے شرم و حیا کسے کہتے ہیں، کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 12۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی دیکھو کتنی پیاری واضح پیغام دے دیا گیا ہمیں۔ جو شرم و حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر شرم و حیا چلا جائے اس کے پاس ایمان بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم بے شرمی والے بنیں گے تو ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے اندر شرم و حیا کو رکھیں گے پھر ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر شرم و حیا ہے تو سمجھ لو اس کے اندر ایمان بھی موجود ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بندہ بے شرم ہے اور شرم و حیا نہیں کرتا تو پھر جان لینا چاہیے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ المستدرک کتاب الایمان حدیث نمبر 66 اور شرم و حیا کتاب میں بھی ہے، شرم و حیا کسے کہتے ہیں کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 8۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے۔ خلق کا مطلب یہ ہے کہ عادت، خلق اخلاق کی جمع ہے۔ خلق کا مطلب ہے عادتیں اخلاق ہوتے ہیں، عادتیں یہ خلق ہے، عادت۔ ہر ایک دین کی ایک عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دیکھو جس انسان کے اندر شرم و حیا ہے سمجھ لو وہ ایمان اسلام کا خلق اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر پایا گیا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، کتاب میں بھی ہے، کتاب الزہد باب الحیا حدیث نمبر 4181۔ یہ آگے یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 8۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر بے حیائی آ جائے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو عیب دار کر دیتے۔ آپ فرما دیے کہ جس انسان کے اندر بے حیائی آ جائے اس کو عیب دار کر دیتی ہے۔ آگے کیا فرما دیا، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت بخشتی ہے۔
دیکھو جس انسان کے اندر شرم و حیا ہو اسے زینت خوبصورتی بخش دیتی ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الزہد باب الحیا، حدیث نمبر 4185۔ آگے یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 9۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پہلے والے پیغمبر بھی یہی فرماتے تھے، اگر جو شرم و حیا نہیں کرتا تو جو چاہے کر لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ان کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اسے فرما رہے ہیں جس انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے وہ فرماتے ہیں اسے جو چاہے وہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس بھی دین میں ہو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس لیے کیونکہ اس کے اوپر جب پابندی ہی ختم کر دی گئی، کیونکہ وہ فرما دیا اسے جو چاہے وہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے فرمان پہ بالکل عمل نہیں کرتا، اس لیے فرمایا اسے جو چاہے پھر کرے، کیونکہ وہ ہم سے آزاد ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کتاب میں بھی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی غیور نہیں ہے، کوئی بہترین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس لیے تمام ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ پاک نے اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ غیور غیرت مند ہے، اس لیے اللہ پہ حرام قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر غیرت نہیں ہوتی وہی بے شرمی بے حیائی کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب التوبہ، صفحہ نمبر 1475، حدیث نمبر 2760، اور یہ تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ اعراف کی تفسیر آیت نمبر 33 میں یہ حدیث پاک ملی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے یا ایمان کا ایک پھل ہے، اور ایک ایمان جنت میں لے جائے گا، اور بے حیائی و بے شرمی بدکاری میں سے ہے، اور بدکاری آگ و دوزخ میں لے جانے والے ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے ہمیں واضح فرما دیا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ نے فرما دیا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے یا پھل ہے، اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس انسان کے اندر ایمان ہوگا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی و بے شرمی بدکاری میں سے ہے۔ آپ فرما دیا جو بدکاری بے حیائی جو ہے وہ بدکاری میں سے ہے، جو بدکاری ہے وہ آگ و دوزخ میں لے جانے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے جو انسان شرم و حیا والا ہے اس کے لیے جنت ہے، جو بے شرم بے حیا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی شریف میں بھی حدیث مبارکہ۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، الجنت حرام علی کل فاحش ان بدا خلقہا۔ آپ فرما دیا بے حیائی اور فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے حیا اور بے شرم ہے اور فضول گفتگو کرنے والا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان جو بے حیائی کرتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی فضول گفتگو کرتا ہے، اس کو آج کے بعد یہ سوچ لینا چاہیے، اگر میں فضول گفتگو کرتا رہوں گا اور بے حیائی و بے شرمی پر ڈٹا رہوں گا پھر کیا ہوگا؟ جنت کا داخلہ حرام کر دیا جائے گا۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا، کتاب السمت، حدیث نمبر 325، اور شرم و حیا کسے کہتے ہیں کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 20۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ جس انسان کے اندر حیا شرم و حیا ہوگی اس کے اندر اس کے پاس خیر ہوگی۔ جس انسان کے پاس شرم و حیا نہیں ہوگی، بے شرمی ہوگی، اس کے پاس شرارتیں ہی، وہ ظلم و زیادتیاں ہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں آج کے بعد یہ سوچ لینا چاہیے، اگر ہمارے اندر کچھ بے شرمی بے حیائی والی بات ہے اس کو آج ہی نکال دیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر بے شرمی بے حیائی ہوگی پھر ہمارے اندر شرارتیں ظلم و زیادتیاں ہوں گی۔ اگر ہمارے اندر
یہ چیز شرم و حیا والی ہوگی، پھر ہمارے اندر خیر ہی خیر ہوگی، ہمارے اندر بھلائیاں بھلائیاں ہوں گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان صفحہ نمبر 45، حدیث نمبر 37۔ آگے یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں کتاب میں بھی ہے۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک انصار کے ایک آدمی کے پاس سے ہوا، جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں یہ نصیحت کر رہا تھا کہ تو اتنا شرمیلا ہے، اتنا شرمیلا کیوں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے رہنے دے، کیونکہ رہنے دیا جائے، کیونکہ جو ایمان کا جو حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دے، کتنا واقعہ بہت پیارا نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ایک انصاری کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے بھائی کو یہ چیز سمجھا رہا تھا کہ تو اتنا شرمیلا کیوں ہے، کیوں اتنا شرم کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے کیوں کہتا ہے؟ تو اسے شرمیلا رہنے دے، کیونکہ جو انسان شرمیلا ہے، شرم و حیا والا ہے، وہ کیا ہے؟ حیا تو ایمان کا حصہ۔ وہ فرماتے ہیں شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم شرم و حیا والے بنیں گے تو ہمارے اندر ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ صحیح بخاری شریف باب حیا من الایمان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، حدیث نمبر 24۔ یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہ نہیں، بلکہ وہ حیا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں، پیٹ میں جن اعضاء کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت کرے۔ اور آگے فرمایا اور آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33، حدیث نمبر 3671۔ یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سر سے مراد کیا ہے کہ آپ نے فرما دیا کہ ایسے حیا کرو جس سر ہے، اس کے سر کے اوپر ہڈیاں ہیں جس کے سب کے اس نے گھیرا ہوا ہے، اس کا بھی حیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سے مراد یہ ہے اپنے دماغ کو غلط خیالات سے پاک کر دے، لوگوں کے بارے میں غلط سوچنے کو ختم کر دے اور زبان کو فضول گفتگو سے روکے، آنکھوں کی حفاظت کرے اور کانوں کی بھی، پورے سر کی حفاظت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، سر کے دماغ کے جو بھی معاملات ہیں سر کے اوپر، ان کے اوپر جو احکامات نازل کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرے۔ آگے فرما دیا پیٹ کی حفاظت کیسے کرے۔ پیٹ کی حفاظت ایسے کرے کہ اس کو حلال چیزوں سے، جو پیٹ کے اعضاء کے قریب کی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کیسے کرے۔ پیٹ کی حفاظت کرے، اس کو حلال چیزیں کھلائے اور حرام سے بچائے، اور پورے جسم کو غلط کام کرنے سے روکے اور موت کو بھی یاد کرے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ پیٹ کے بارے میں اس لیے فرمایا اپنے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ ڈالے، اور دوسرا کیا حلال چیزیں استعمال کرے۔ اور آگے فرما جو پیٹ کے قریب کی چیزیں ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم دیا ہے وہ کھائے، جن سے منع کیا ہے ان سے روکے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک میں تشریف فرما تھے۔ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیٹھے رہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تشریف فرما رہے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال دیا۔
تو فوراً اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال دیا۔ تو حضرت سیدنا سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیٹھے رہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیٹھے رہے۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک اپنی پنڈلی مبارک پر ڈال دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں نے کپڑا ڈال دیا۔ سبحان اللہ، دیکھو آپ کے صحابہ کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل عثمان بن عفان، صفحہ نمبر 1004، حدیث نمبر 2401۔ یہ واقعہ میں نے کافی علماء سے سنا ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ میں نے خود پڑھی ہے۔ یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں اس کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 10۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھو، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا شرم و حیا والے تھے، جب آپ غسل فرماتے پھر بھی کپڑا اپنے پورے جسم سے نہیں ہٹاتے، اپنے شرم گاہ کے اوپر لازمی لپیٹ کے نہاتے، کیونکہ وہ اگر کمرے کے اندر بھی جیسے غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی اگر غسل فرماتے پھر بھی اپنے پورے کپڑے نہ اتارتے۔ اس لیے وہ فرماتے اس لیے نہیں اتارتا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتا ہوں۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر ہم تھوڑا سا شرم و حیا والے بن جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ امیر المومن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شرم و حیا کے بارے میں، شدت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کمرے میں ہوتے اس کا دروازہ بند بھی ہوتا تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ، وہ فرماتے ہیں اگر شرم و حیا کی وجہ سے اپنی کمر بھی سیدھی نہ فرماتے، اس لیے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور مسند عثمان بن عفان، حدیث نمبر 543۔ یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں اس میں بھی ہے، صفحہ نمبر 17۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ام خلہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا جب جنگ میں شہید ہو گیا، یہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلیں، لیکن اس وقت بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈالا۔ نقاب ڈالنا ضروری سمجھا، وہ نہیں بھولی۔ پھر ان سے جب چہرے پر نقاب ڈال کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو اس پر کسی نے پوچھا کہ تو نے یہ اب بھی اس صورتحال میں بھی یہ اپنے آپ کو پردے کو قائم رکھا؟ پھر ان سے پوچھا گیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میرا بیٹا انتقال کر گیا، لیکن میں نے اپنا شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد، باب فضل القتال، حدیث نمبر 2488۔ یہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں اس کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 11۔ آگے کچھ شرم و حیا کے فائدے عرض کرنا چاہوں گا کہ شرم و حیا کرنے کے فائدے کیا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر رہتا ہے، ایمان اس کا مطلب ہے ایمان موجود رہتا ہے، ایمان چلا نہیں جاتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جنت ملتی ہے، اور تیسرا فائدہ کیا ہے، بھلائی ہی اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حیا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حیا والا شخص پردے میں رہتا ہے، اس کو پردہ برقرار رہتا ہے کیونکہ اس کی باتیں کھل نہیں جاتی۔ اور آگے بے شرم بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نہ کرے کوئی بے شرم بے حیا بندہ ہے اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے حیا کا ایمان نہیں رہتا، اس کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے، وہ نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان، اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سے بھلائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں۔ اور پانچواں نقصان کیا ہوگا، بے حیا شخص سے پردے سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ حیا کا سادہ مطلب پردہ بھی ہے، کیونکہ جو چھپائی چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز، اس کو بھی شرم و حیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کرنے والا بنائے، بے شرمی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔